زوجین کا تعلق اور یہ زوجین کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں پہ اپنی بہت ساری قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا، ان میں سے اپنی ایک نشانی یہ رشتہ زوجین کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے 4 باتیں سعادت مندی کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی کا مل جانا، یہ سب سے پہلی چیز ہے انسان کے لیے سعادت مند ہونے کی۔ اور دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اچھے پڑوسی کا مل جانا، یہ بھی انسان کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور تیسری چیز کشادہ گھر کا مل جانا، اور آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی وہ ہے کہ آرام دہ سواری کا مل جانا۔ تو میرے محترم ناظرین، ان 4 باتوں میں سے سب سے پہلی چیز جو سعادت مندی ہے انسان کے لیے وہ ہے نیک بیوی کا مل جانا۔ لیکن اس دنیا کے اندر آئے دن دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے کہ اس رشتہ ازدواجی کے اندر طلاقیں عام ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے باہمی تعلقات منقطع ہو رہے ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے پہلی وجہ اور سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ کہ میاں بیوی زوجین یہ بے راہ روی پر اتر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کی اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں کی لت پت کے اندر گھر جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زوجین کے تعلقات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو۔ جب تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک وقت مقررہ تک بہترین سامان مہیا کرے گا، یعنی ایسا سامان تمہیں مہیا کرے گا کہ جس کی بدولت تمہاری زندگی پرسکون ہو کے گزرے گی۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، یہ طلاق کا سب سے پہلا سبب ہے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہونا۔ اور اسی طریقے سے طلاق کا دوسرا بڑا سبب جو ہے وہ یہ کہ زوجین شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں، پھر نوبت طلاق تک آن پہنچتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے بدگمانیوں سے اجتناب کرنے کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بدگمانیوں سے اجتناب کرو، اس لیے کہ بعض گمان یہ گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایسا گمان کرنے سے منع کیا کہ جو انسان کے لیے گناہ کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اسی بات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ چپکے سے دوسروں کی باتیں سننے سے بھی اجتناب کیا جائے، کسی کے عیبوں کی ٹوہ کے اندر لگنے سے بھی اجتناب کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس اونٹ ہیں؟ عرض کیا کہ جی ہاں ہیں۔
کس رنگ کے؟ فرمایا، عرض کیا کہ سرخ رنگ کے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان اونٹوں کے اندر کوئی خاکی رنگ کا بھی اونٹ ہے؟ تو عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے اونٹ وہ سرخ رنگ کے ہیں، یہ خاکی رنگ کا اونٹ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر، اس کے خاندان کے اندر کوئی خاکی رنگ کا اونٹ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری بیوی کے ہاں جو بچہ ہوا ہے سیاہ رنگ کا، ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان کے اندر بھی کوئی سیاہ رنگ کا شخص ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو گویا اس بات کی تعلیم دی کہ بے جا شکوک و شبہات سے اجتناب کیا جائے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ طلاق کا دوسرا بڑا سبب ہے کہ زوجین ایک دوسرے پر شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو اس لیے اگر اس رشتہ ازدواجی کو انسان برقرار رکھنا چاہتا ہے، پرسکون حالت کے اندر رہنا چاہتا ہے، تو ان دو باتوں کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کریں زوجین، اور دوسری بڑی بات یہ کہ زوجین ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کریں۔ یقیناً اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ اس رشتے کے اندر پرسکون اور اطمینان والی زندگی عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔